السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے آج کا سبق ہے سورہ نمل، سلیمان علیہ السلام بلقیس کے بارے میں آج آخری لیسن ہے، ہم اس کو جانیں گے۔ سب سے پہلے تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما جاءت قیل اہکذا عرشک قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه سر ممرد من قوارير قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين۔ جی اس کو سمجھتے ہیں۔ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ جب بلقیس آنے والی تھی سلیمان علیہ السلام سے ملنے، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کیا کیے تھے؟ تحفے واپس کروا دیے تھے کہ میرے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، تو اب تحفے واپس ہو گئے تو بلقیس بہت غمزدہ ہو گئی اور وہ سمجھ گئی کہ یہ ہو نہ ہو یہ اللہ کا نبی ہے اور نبی کو کوئی لالچ نہیں ہوتی۔ تو اب وہ تب ہی یہ بات جب تحفے واپس آ گئے تھے تب ہی وہ مسلمان ہو گئی تھی۔ تو اب بلقیس ملنا چاہ رہی تھی، ملکہ ملنا چاہ رہی تھی سلیمان علیہ السلام سے۔ تو اب جو سلیمان علیہ السلام کو خبر ہوئی کہ بلقیس آنے والی ہے تو وہ کیا کیے؟ جن کو بول کر وہ بلقیس کا تخت منگوانے لگائے، یعنی جن سے کیا کیے؟ وہ تخت منگوائے۔ اس کے پاس بلقیس کے پاس بہت اچھی دولت تھی اور بہت خوبصورت اس کا تخت تھا، یعنی جہاں پر بیٹھتی تھی نا وہ ہیرے جواہرات کی کرسی تھی، اس پر بیٹھ کر فیصلے وہ کرتی تھی، کیونکہ رانی راجا کے ایسے ہی کرسیاں ہوتے ہیں، تو بہت ہی خوبصورت تھی اس کی وہ کرسی۔ تو اب سلیمان علیہ السلام کیا کیے؟ جن کی مدد سے وہ کرسی کو منگوائے اور اس میں تبدیلی پیدا کر دی، یعنی اس میں اور ایکسٹرا ہیرے جواہرات ایسا لگا دیے تاکہ وہ بلقیس نہ پہچانے اس کے وہ کرسی کو۔ تو جیسے ہی وہ کرسی تھوڑی سی تبدیل ہو گئی تو اب رانی آئی، ملکہ آئی۔ اب آنے کے بعد وہ جب انٹر ہوئی، یعنی محل میں انٹر ہوئی، کیونکہ ایک بادشاہ کا گھر کیسا ہوتا ہے وہ آپ کو معلوم ہے۔ تو وہ بادشاہ کے گھر میں جیسے ہی انٹر ہوئی تو دیکھتی ہے کہ اتنا خوبصورت محل ہے، وہ بھی کس کا ہے؟ وہ محل سبحان اللہ کانچ کا ہے، کانچ کا وہ محل ہے۔ جب وہ انٹر ہوتی ہے تو وہ رانی کو ایسا دکھتا ہے کہ وہ ان کے گھر کے محل کے سامنے ایک حوض ہے، یعنی حوض کیسا رہتا؟ اس میں پانی بھرے ہوا رہتا نا، تو حوض ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کانچ ہے، جس کی وجہ سے وہ کانچ چمکنے سے وہ پانی دکھ رہا تھا اس کو، رانی کو۔ تو وہ کیا کی؟ اپنے کپڑوں کو اٹھانے چلی، یعنی پڑلیاں، کیونکہ پیر کچے ہو جاتے نا، تو وہ اپنے کپڑوں کو تھوڑا سا اٹھائی تاکہ اس کے کپڑے نہیں بھیگے، اس کے پیر نہیں بھیگے۔ سلیمان علیہ السلام ہنسنے لگے، کہنے لگے کیا کہنے لگے؟ یہ تو شیشہ ہے۔ تب جا کر وہ رانی کو، ملکہ کو معلوم ہوا کہ ان کا محل یعنی اتنا خوبصورت وہ بنائے ہیں، سبحان اللہ۔ تبھی وہ تو بہت کیا کی تھی اللہ پر، تبھی ایمان لالی تھی جب تحفے واپس کر دیے تھے سلیمان علیہ السلام۔ اب تو وہ دیکھتی ہے کہ ان کے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، وہ حیران رہ جاتی ہے ان کے محل کو دیکھ کر، سبحان اللہ۔ تو اب یہی بات ہم پڑھنے والے ہیں کہ جی یہی پڑھنے والے ہیں یہی بات۔ تو اب یہ تھوڑی سی تفسیر میں دیکھیے یہ کہ پھر اس سے کہا گیا کہ محل میں چلیے، سلیمان علیہ السلام کہے۔ جب اس نے اس کے فرش کو دیکھا تو اسے پانی کا حوض سمجھا اور اپنا کپڑا اٹھا کر اپنی پڑلیاں کھول دیے۔ سلیمان علیہ السلام نے ہنستے ہوئے کہا، یہ ایسا محل ہے جس میں نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ بول اٹھی کہ پروردگار، میں اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی تھی اور اب میں سلیمان کے ہاتھ پر خدائے رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ تبھی وہ بھی کیا ہے؟ مسلمان کی طرح
وہ کہہ دی، یہاں پر بھی کہہ دی، اس سے پہلے بھی وہ کہہ دی تھی کہ میں سلیمان کے رب پر ایمان لاتی ہوں۔ سبحان اللہ، وہ پہلے ہی مسلمان ہو چکی تھی۔ چلیے اب اس کے لفظی معنی پڑھیں گے، اب آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا لفظی معنی، اس لیے فوٹو بتاتی ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئے۔ یہی بات ہے، دیکھیے فلما، پھر جب، جات وہ آئی یعنی وہ ملکہ آئی، قیلا کہا گیا، اہا کذا کیا اسی طرح ہے، اور شکی تیرا تخت، قالت اس نے کہا، جیسے ہی وہ انٹر ہوئی اور سلیمان علیہ السلام اس کا تخت بتائے کہ یہ دیکھو یہ کیا ہے، تو کیا اسی طرح تمہارا عرش ہے، تمہارا تخت ہے، کہنہم گویا کہ یہ ہوا وہی ہے۔ اب وہ کہنے لگی، سمجھ گئی کہ اس کو وہ ملکہ دیکھی کہ وہ اس کے تخت کے جیسا وہ ملتا جلتا ہے، پھر بھی وہ تھوڑی سمجھ رہی تھی، پھر بھی انجانی میں، کیونکہ ایک دھوکہ بھی ہو سکتا نا، تو پھر انجانی پن سے کہنے لگی کہ ہاں اسی طرح میرا تخت ہے۔ وَأُوتِينَا، ہم دیے گئے تھے، العلم علم من قبلها، اس سے پہلے، وَكُنَّا، اور ہم ہیں، مسلمین، سب فرما بردار۔ وہ کہنے لگی کہ ہاں یہ اسی طرح میرا تخت ہے، اور میں تو پہلے ہی جب آپ تحفے بھیجے نا جب ہی میں ایمان لا لی تھی، وہ کہنے لگی۔ اور آگے یہ ہے، وَصَدَّهَا، اور روکا اسے، ماں اس کی، سبحان اللہ۔ اب یہ قصہ دیکھیے، اب آخری رہے گا یہ قصہ سلیمان علیہ السلام کا۔ کانت، وہ تھی، تعبدو، وہ عبادت کرتی، وہ پچھتانے لگی کہ ہم اس سے پہلے میں غافل تھی، وہ عبادت کرتی میں دون اللہ، اللہ کے سوائے سے، یعنی سورج کی پوجا کرتی تھی نا وہ، انہا، بے شک وہ، کانت تھی، میں قوم کافرین، کافر لوگوں میں سے تھی، یعنی اس کا خاندان ہی کافر تھا، اسی لیے کافر میں سے وہ تھی، انکار کرنے والوں میں سے تھی۔ قیلا، کہا گیا، لہا، اس سے، ادخلی، تو داخل ہو، اسرحا، محل میں، فلما، پھر جب، رأت ہو، اس نے دیکھا اسے، حسیبت ہو، اس نے سمجھا اسے، لجتوں، کہ گہرائی پانی ہے، یہ سمجھی، وکشفت، اس نے کپڑا اٹھایا، ساقیہا، اپنی پڑلیوں سے، قال، کہا، انہو، بے شک وہ، سرحن، ایک محل ہے، ممردن، جڑا ہوا، میں قواریر، شیشوں سے۔ وہ دیکھ کر بہت حیران رہ گئی کہ یہ کیسا محل ہے ان کا۔ قالت، وہ کہنے لگی، ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں، ظلمت، میں نے ظلم کیا، نفسی، اپنی جان پر، اسلمت، میں مطیع ہو گئی۔ دیکھیے وہ کیسا اللہ پر ایمان لائی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ اپنے آپ پر پچھتائی اور کہنے لگی، میں مطیع ہو گئی، میں مطیع ہو گئی، مع سلیمان علیہ السلام کے ساتھ، للہ، اللہ کے لیے، رب العالمین، سب جہانوں کا رب ہے۔ وہ مان لی کہ سارے جہانوں کا رب اللہ ہے۔ وہ کہنے لگی، میں غافل تھی، اے اللہ، میں غافل تھی، میں انکار کرنے والے میں سے تھی، مگر اب میں جان لی کہ ساری بادشاہت کے مالک آپ ہو، آپ ہی کسی کی عزت بڑھاتے ہیں، آپ ہی سب کچھ دے سکتے ہیں۔ وہ کہنے لگی کہ میں فرما بردار ہوں، اے اللہ، میں فرما بردار ہوں، کہنے لگی، سبحان اللہ۔ ایسے قصے ہیں، اللہ تعالیٰ بس ہمارے دلوں کو نرم کر دے اور عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ میرا سبق ہو گیا ہے اور اسٹوری بھی ہو گئی ہے، انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے آگے کیا ہوتا ہے۔ چلتی ہوں، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔